السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. میں ابھی پچھلے دنوں دبئی گیا ہوا تھا، تو وہاں پہ میں نے سوچا کہ دنیا کی جو ہے وہ ایک بہت بڑی ایگزیبیشن لگی ہوئی ہے ایکسپو 2020، تو کیوں نہ اس کا جو ہے وہ وزٹ کیا جائے. تو جب میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ میں نے کاؤنٹر پہ کہا مجھے ایک دن کا ٹکٹ دے دیں. تو وہاں کوئی انڈین بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ میرے بھائی اس وقت جو ہے وہ دوپہر کے تقریباً 12:30-1 بج رہے ہیں اور یہ بہت بڑی ہے، تو آپ سارا تو نہیں دیکھ سکیں گے اس میں، تو آپ جو ہیں وہ ان لمیٹڈ والا ٹکٹ لے لیں. یعنی وہ 95 درہم کا ہے اور یہ 45 درہم کا ہے. تو مجھے اس کی بات جو ہے نا وہ سمجھ میں آئی، تو میں نے اس کو مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ جو ہے نا ایک اچھے جو ہے وہ سیلز مین ہیں. تو کہنے لگا نہیں میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نے تو آپ کو ایک اپنی بھائی بندی میں مشورہ دیا ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکیں گے کیونکہ بہت بڑی ہے، آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی چلیں 95 درہم کا دے دیں ٹکٹ. تو پھر جب میں اندر گیا تو مجھے واقعی اندازہ ہوا کہ یہ جو ہے وہ ایکسپو بہت بڑی ہے، اور جو اس کا جو سائز ہے وہ کئی کلومیٹر پر اس کا ڈائیمیٹر تھا، یعنی اس پہ وہ پھیلی ہوئی ہے. جو اس کا جو ہے وہ سائز ہوگا تقریباً کچھ 3-4 کلومیٹر کے جو ہے نا وہ ریڈیس میں جو ہے وہ پھیلی ہوئی تھی. تو میں گیا اندر، سارے ان کے پروٹوکولز وغیرہ تھے، کرونا کا چیک وغیرہ اور سرٹیفکیٹ اور یہ کرونا ویکسین، یہ سب سے گزر کر جب اندر گیا تو میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ سنگاپور کے پویلین میں گیا. تو میں نے دیکھا کہ اکثر پویلین میں جو ہے وہ لائن لگی ہوئی تھی باہر، اور 15 منٹ بعد اور کہیں آدھے گھنٹے بعد اور کہیں جو ہے وہ 1 گھنٹے بعد جو ہے نا وہ نمبر آ رہا تھا. تو پہلے میں یہ سمجھا کہ ایگزیبیشن ہے، جیسے عام ایگزیبیشن ہوتی ہے، گلف فوڈ میں جاتا رہا ہوں، دوسری ایگزیبیشن میں کراچی وغیرہ میں جاتا رہا ہوں، مگر چائنا میں بھی گیا ہوں، مگر یہ پروڈکٹ کی نہیں تھی. یہ جو تھی یہ تھی کہ پوری دنیا کے جو ممالک ہیں وہ ہر ملک جس چیز پر جو ہے نا وہ کام کر رہا ہے تو اس نے وہ پریزنٹ کیا ہوا تھا. پروڈکٹ جو ہے ان کی جو ٹریڈ ہے وہ تو ایک بہت چھوٹا سا اس کا پورشن تھا. تو یہ میری لائف کا جو ہے نا وہ ایک بہت اچھا ایکسپیرینس تھا، ایک نیا ایکسپیرینس تھا، اور بہت زیادہ میری لرننگ ہوئی. تو میں نے سوچا کہ میں اس لرننگ میں آپ کو بھی شریک کروں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کئی چیزیں جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ وہاں میں نے کیا دیکھا. یہی میں نے اپنی اس ویڈیو کا عنوان رکھا ہے کہ میں نے ایکسپو 2020 میں کیا دیکھا. اور اس سے پھر ایک تھوڑا سا جو ہے نا وہ احساس سے کمتری بھی مجھے ہوا کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں، ہم لوگ کن چیزوں پہ سوچتے ہیں، ہم لوگ کن چیزوں پہ بات کرتے ہیں، اور دنیا کن چیزوں پر سوچ رہی ہے، کن چیزوں پہ بات کر رہی ہے اور کن چیزوں پہ کام کر رہی ہے. تو فیوچر جو ہے وہ کن لوگوں کا ہے برائٹ، اور ہمارا کیا فیوچر ہے، تو وہ بھی مجھے تھوڑا سا کمپیئر کرنے کا جو ہے وہ موقع ملا. تو سنگاپور کا جب میں نے دیکھا تو انہوں نے سارا جو کام کیا ہوا تھا وہ پلانٹیشن کے اوپر کیا ہوا تھا. وہ اس پر کام کریں گے جو انرجی ہے، جو سورج روزانہ نکل رہا ہے اور ایک جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ انرجی زمین کو دے رہا ہے، تو اس انرجی کو کس طریقے سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے. تو انہوں نے پلانٹیشن پہ جو ہے نا وہ کام کیا ہے کہ آپ صرف زمین پہ ہی پلانٹس نہ لگائیں بلکہ اپنی دیواروں پہ بھی پلانٹس لگائیں، اور وہاں پہ ڈرپ اریگیشن سسٹم لگائیں. یعنی کوئی جگہ آپ ایسی نہ چھوڑیں، یعنی زمین پہ بھی ہو، چھت پہ بھی ہو، دیواروں پہ بھی ہو، جہاں جہاں سن لائٹ پڑ رہی ہے آپ اس کو جو ہے نا وہ ریسیو کریں، اس کو جو ہے نا وہ آپ اس کو پرسیو کریں، آپ اس کو کنزیوم کریں، آپ اس کو جذب کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو ضائع نہ ہونے دیں. کیونکہ جب یہ کنکریٹ کے اندر چلی جاتی ہے اور پلانٹس کے اندر نہیں جاتی تو دن میں تو یہ جذب کر دیتی ہے کنکریٹ کے اندر نا، تو رات کو پھر یہ کنکریٹ سے جو ہے نا وہ پھر یہ ایکزیل کرتی ہے یا اس کو ظاہر کرتی ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہے، دن میں سورج کی وجہ سے گرمی ہوتی ہے، رات کو جو ہے نا وہ کنکریٹ جو ہے وہ اس میں جو ہیٹ ہوتی ہے وہ واپس آتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ گرمی ہوتی ہے. تو یہ صرف پلانٹیشن پہ ہی کام کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ سنگاپور ایک چھوٹا سا ملک ہے. میں 96 میں وہاں گیا تھا، میں نے دیکھا تھا تو وہاں پہ اس وقت بھی بہت گرینری تھی. تو انہوں نے اپنے پورے ملک کو جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جنگل کے اندر جو ہے وہ شہر آباد کیا ہوا تھا. تو اتنی گرینری، اس کی وجہ سے جو ہے ان کے یہاں ماحولیاتی جو ایک اچھا اثر ہے وہ ماحول کے اوپر بہت اچھا اثر تھا. وہاں چرند پرند بھی تھے، ان کا جو ایکو لاجیکل جو سسٹم تھا نا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو تھا. اس کی وجہ سے ان کے یہاں بارشیں بھی بہت ہوتی تھیں اور لوگ بھی کام تھے.
ٹھنڈے مزاج والے تھے. یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو پودے ہیں، پرندے ہیں، جو نیچر ہے وہ ہمیں جو ہے وہ کام رکھتی ہے، ہمیں ٹھنڈا رکھتی ہے. تو وہاں سب سے پہلے جو میں نے چیزیں دیکھیں وہ پلانٹس کی دیکھیں کہ لوگ اس پر جو ہے نا وہ کام کریں. پھر میں نے دیکھا کہ موبلٹی پہ کام کریں، کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے شہر میں موومنٹ کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بہت آسان ہونی چاہیے. یعنی میٹرو سسٹم ہو، سب ویز ہوں، ٹرینیں ہوں، اور بسز ہوں، اور ہائی ویز ہوں، اور جو ہے وہ پل ہوں، ایکسپریس وے ہوں، تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے سے جو ہے نا. پھر وہاں پہ یہ اویئرنیس بھی دی جا رہی تھی کہ ہم جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے سال کے جو ہے وہ 200 یا 300 گھنٹے جو ہے نا وہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں جو ہے نا وہ لگا دیتے ہیں. اس سے ہمیں کوئی بینیفٹ یا اس کا کوئی ہمیں آؤٹ کم نہیں ملتا. تو یہ جو موبلٹی ہے یہ آسان ہونی چاہیے، ایزی ہونی چاہیے، اور سب کے لیے ہونی چاہیے. تو ایکسیسیبلٹی یہ سب کے لیے ہونی چاہیے. دوسرا، وہ انڈر گراؤنڈ کارگو پہ کام کر رہے ہیں کہ انڈر گراؤنڈ جب کارگو ہوگی تو جو چیزوں کی موومنٹ ہے بہت آسانی سے ہو جائے گی، اور ٹائم کم لگے گا، اور جو ہے اس کا ماحول پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، برا اثر، جیسے دھواں ہے، پولوشن ہے، یا ٹریفک جام ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آسان ہو جائیں گی. اور اسی پہ وہ یہ بھی کام کریں کہ اگر انڈر گراؤنڈ ٹریفک ہو تو وہ بھی ہمارے ماحول کے اوپر جو ہے وہ کم اثر جو ہے وہ ڈالے گا. اور سب سے بڑی جو چیز جو وہاں پہ بار بار نظر آئی وہ تھی سسٹینیبلٹی. سسٹینیبلٹی اس کو کہتے ہیں اردو میں پائیدار. یعنی ایسا نظام بنانا کہ جس میں جو ہے وہ چیزیں نقصان کیے ہوئے جو ہے وہ چلتی رہیں، اور ماحول پر اثر انداز جو ہیں وہ نہ ہوں، اور ان کے اندر جو ہے نا وہ پائیداری ہو، وہ وقتی نہ ہو، وہ ہمیشہ کے لیے ہوں، اور وہ کوئی بہت بڑی چیز کے ساتھ کمپرومائز نہ کر کے ہوں. جیسے اب ہم جو ہے وہ کانکریٹ کا جنگل بنا رہے ہیں تو ہم یہ بہت بڑا کمپرومائز کر رہے ہیں نیچر کے ساتھ. جنگل کاٹ رہے ہیں، لکڑیاں کاٹ رہے ہیں، اونچی اونچی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، جس سے جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ بہت سارے نقصان. شہر کو ہم جو ہے وہ وسیع کرتے چلے جا رہے ہیں، نئے شہر آباد نہیں کر رہے ہیں. تو ہم اس سے کیا ہے کہ ایک شہر کو بہت بڑا جو ہے وہ بنا دیا، اس کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے. تو ہم یہ بہت ساری چیزوں کا جو ہے نا وہ نیچر کے ساتھ جو ہے وہ ہم کمپرومائزز کر رہے ہیں. تو یہ سسٹم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سسٹینیبلٹی ہونی چاہیے، تاکہ یہ جو ہمارا جو ایک نیچر کا سسٹم ہے، درخت ہیں، اور اس کی وجہ سے چرند پرند ہیں، پھر درختوں کی وجہ سے موسم ہمارے یہاں آتے ہیں، جو موسم کھل کے نہیں آ پا رہا ہے، اس کی وجہ سے بارشیں نہیں ہو پا رہی، اس کی وجہ سے جو ہے وہ صرف زمین جو ہے وہ آگ کا گولا نہیں بن رہی، بلکہ اس کا اثر جو ہے اوزون کی لہر پہ جو ہے وہ پڑ رہا ہے. زمین سے باہر کی جو فضا ہے اس کے اندر جو ہے وہ پڑ رہا ہے. اور پھر زہریلی اور جو گیسز ہیں، مختلف قسم کی زہریلی گیسیں جو ہے نا وہ ہم اس کو پیدا کر رہے ہیں، اور اس کی نکاسی کی، اس کو ختم کرنے کی جو ہے، جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، یہ ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، ہم اس کے مقابلے میں آکسیجن پروڈیوس نہیں کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہے کہ جو ہمارا سروائیول ہے اس کرۂ ارض کے اندر وہ مشکل سے مشکل تر جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ زمین جو ہے ہم آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے وہ کوئی رہنے کی جگہ جو ہے وہ نہیں چھوڑ رہا ہے، ایک اچھی جگہ نہیں، بلکہ اس کو ہم ایک گیس کا گولا، ایک آگ کا گولا اور ایک زہریلا گولا بنا کر جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور آنے والی نسل کو ہم یہ دے کے جا رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے بھی اس کو سسٹینیبل بنائیں، آنے والی نسلوں کی بھی سسٹینیبل بنائیں، اور ماحولیات کے ساتھ، کلائمیٹ کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کریں، اس کو جو ہے کمپرومائز نہ کریں. تو کس طریقے سے ہم اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ پودے اگا سکتے ہیں، اپنی چھت کی جو ہے وہ روف کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کے پودے جو ہے وہ لگا سکتے ہیں، اپنی سبزیاں ہم خود اگا سکتے ہیں، جس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمیں جو ہے وہ باہر سے چیزیں کم خریدنی پڑیں گی. تو اس کے لیے جو سسٹم ہے وہ یہ سسٹم ہے کہ جی آپ کا جو پانی ہے، جو گھر سے جو نکل رہا ہے پانی، چاہے وہ ڈرین ہو رہا ہے، چاہے وہ کچن کا پانی ہے، چاہے وہ برتن جو دھل رہے ہیں ان کا پانی ہے، کپڑے دھل رہے ہیں، تو اس کو آپ کسی طرح سیو کریں، اور اس کو اپنے یہاں جو ہے نا وہ یوٹیلائز کریں، گرینری میں، اپنے یہاں پودوں میں استعمال کریں، اور اس کو کوشش کریں کہ یہ ریسائیکلیبل ہو جائے، اس کو آپ دوبارہ ری یوزیبل ہو جائے، اس کو آپ دوبارہ سے استعمال کر سکیں. اسی طرح ایجوکیشن پہ وہ کام کر رہے ہیں، اور ایجوکیشن پہ بھی جو ہے وہ اتنا گہرائی سے کام کر رہے ہیں کہ حکومتوں نے ذمہ داری لی بھی اپنے اوپر نا، کہ وہ ہر بچے کو جو ہے نا وہ پڑھائیں گے، اور کوئی بچہ جو ہے نا وہاں پہ ان پڑھ
یا جاہل جو ہے وہ نہیں رہے گا. اور ایک ہی ایجوکیشن سسٹم ہے پورے ملک کے اندر تاکہ ساری قوم جو ہے وہ ہر معاملے کے اندر ایک صفحے پر ہو. یہاں جیسے ہماری یہاں ہے کہ ہر معاملے کے اندر قوم جو ہے وہ بٹی ہوئی ہوتی ہے, 2 صفوں کے اندر ہوتی ہے, ایک صفحے پر نہیں ہوتی. تو جیسے نیشن کے معاملات ہیں, قومیت کے معاملات ہیں, ہماری اپنی بقا کے معاملات ہیں, ہماری ریاست کے معاملات ہیں, اس میں سب لوگ جو ہیں وہ متفق ہوں. یعنی کوئی یہ مختلف زاویوں سے ان ایشوز پہ جو ہے نا وہ نہ سوچ رہا ہوں, بلکہ ان ایشوز کے اوپر سب ایک ہی اس پر ہوں. تو ایجوکیشن پہ کام کریں, جس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ جو قومیں ہیں وہ آپس میں تقسیم نہیں ہو رہی ہیں. وہ قومیں جو ہے دنیا کے سامنے ایک اچھی قوم بن کر جو ہے نا وہ آ رہی ہیں سامنے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے پوری دنیا کے اندر اب ساری جو کنٹریز ہیں وہ نیشنل اسٹیٹس جو ہے نا وہ اس میں کنورٹ ہو گئی ہیں. اب جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہندو اسٹیٹ ہے, کوئی بدھسٹ اسٹیٹ ہے, کوئی جو ہے کرسچن اسٹیٹ ہے. اب سب جو ہے وہ قومی ریاستیں جو ہیں وہ بن چکی ہیں. تو وہ اس اپنی قوم کو اکٹھا رکھنے کے لیے, مجتمع رکھنے کے لیے اور ایک ساتھ ملانے کے لیے قومیت کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہا ہے. تو اس میں جو ہے ان کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے ایک بنیادی کردار جو ہے ادا کر رہا ہے. اور پھر ایجوکیشن میں وہ ایسی ایجوکیشن ہو رہی ہے کہ وہ پھر لوگ آگے ریسرچ میں جا رہے ہیں, نئی چیزوں کو جو ہے نا وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, نئی چیزوں کو ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے وہاں پہ دیکھا کہ جرمنی کے اندر صرف جرمنی کے اندر جو ایک کوئی زیادہ بڑا ملک نہیں ہے, 46,000 جو ہے وہ ریسرچر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اب دیکھیں کہ 46,000 ریسرچر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. 3 سال میں یا 4 سال میں ان کے جو تھیسس سامنے آئیں گے, اور پھر ہر 4 سال کے بعد جو ہے یا ہر 5 سال کے بعد جو ہے وہ نئے ریسرچز جو ہے نا اس شعبے میں جائیں گے, اور وہ نئی ریسرچیں سامنے آئیں گی. تو وہ دیکھیں وہ کتنا تیزی سے جو ہے نا وہ آگے جا رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جو قوم جو ریسرچ کرتی ہے, جو غور و فکر کرتی ہے, وہی جو ہے وہ دنیا میں قیادت کی اہل ہوتی ہے, وہی جو ہے وہ لیڈرشپ کے مقام پہ پہنچتی ہے. تو ریسرچ ان کے جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ریسرچ کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ نئے موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں, نئے موضوعات پر بات کرتے ہیں, نئے موضوعات پہ سوچتے ہیں. اور اگر کوئی شخص کسی نئی چیز پر بات کرتا ہے تو لوگ اس کو جو ہے نا یعنی ریئیکٹ ہو کے یہ نہیں کہتے کہ یہ نئی بات ہے, ہم نے کبھی آج تک نہیں سنی ہے, بلکہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اس کی بات کو سنتے ہیں اور اس سے سوالات کرتے ہیں, جس سے جو ہے وہ مزید ریسرچ میں جو ہے وہ جاتا ہے. اسی طریقے سے ان کے کلائمیٹ پہ بہت زبردست کام ہو رہا ہے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ماحول کو آلودہ کریں, جیسے پولوشن سسٹم ہے, یہ گاڑیوں کا پولوشن ہے, یا نوائز پولوشن ہے, یا دوسرے پولوشن ہے, یہ کس طرح ان کو کنٹرول کیا جائے. لہٰذا جو ہے اب اس پہ کام کر رہے ہیں کہ جو پیٹرول ہے, یہ فیول سے جو گاڑیاں چل رہی ہیں, ان کو جو ہے نا وہ ایسے ختم کیا جائے اور ان کو الیکٹرک کار میں کنورٹ کیا جائے. اور وہ الیکٹرک کار بھی جو ہے نا وہ سولر سسٹم سے جو ہے وہ کنیکٹڈ ہوں, تاکہ جو ایک انرجی آ رہی ہے ہم اس کو زیادہ یوز کر سکیں. ٹیکنالوجی پہ کام کریں, ہر چیز میں ان کے یہاں ٹیکنالوجی آ گئی. یہاں تک کہ جو ہے وہ ایگریکلچر کے اندر جو ہے وہ پانی ڈالنے کے لیے جو ہے وہ ٹیکنالوجی ہے. تو ان کو ہر پودے کے بارے میں جو ہے وہ پتہ ہے کہ جی ہے اس کی جو ہے لائف ابھی کتنی ہو گئی ہے, اس نے کتنی پروڈکشن دینی ہے, اور جتنے جو ہے پودے لگے ہوئے ہیں یا ان کے فصلیں لگی ہوئی ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ جو ہے 4 مہینے بعد یا 5 مہینے بعد اس کی جو کراپ ہوگی وہ کتنی من ہوگی, کتنی ٹن ہوگی. تو سب یہ کیلکولیٹڈ ہے, اور یہ سارا سسٹم جو ہے ٹیکنالوجی وہ بیس کر رہا ہے اے آئی کے اوپر, یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر. تو ٹیکنالوجی بھی ان کے یہاں بہت زبردست جو ہے وہ کام ہو رہا ہے, اور ہمارے یہاں جو ہے وہ ویسے نظر نہیں آتا. پھر واٹر لائف کے اوپر کام ہو رہا ہے. واٹر لائف کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دریا ہیں, یہ جو سمندر ہیں, یہ جو نہریں ہیں, ان کو کس طریقے سے آلودہ ہونے سے بچایا جائے. ان کے اندر کچرا جا رہا ہے, ان کے اندر جو ہے وہ دوسری جو ہے نا وہ ڈرین واٹر جا رہا ہے. تو اس کو کس طریقے سے روکا جائے, کیونکہ صرف خشکی پہ انسان ہی نہیں رہتے, جانور ہی نہیں رہتے, بلکہ اس سمندر کے اندر بھی ایک حیات ہے اور ایک پوری دنیا آباد ہے. تو وہ دنیا جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. وہاں مچھلیاں بھی ہیں, وہاں دوسرے مگرمچھ وغیرہ اور بہت ساری اسپیشیز جو ہے نا وہ ہیں. ایسی اسپیشیز ہیں کہ جو ابھی تک جو ہے وہ ڈسکور نہیں ہوئی ہیں, پوری دنیا کے سامنے ابھی تک نہیں آئی ہیں. پھر ان کی نسلیں جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں. تو جو ایکو لوجی سسٹم ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ اگر یہ آپ کے نہ ہو تو یہ جو سسٹم ہے, جو اس کرۂ ارض کے اور جو باسی ہیں اور جو اسپیشیز ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں, جس سے جو ہے نا اس کرۂ ارض کا جو ہے بیلنس ہے وہ خراب ہوتا ہے. اور پھر جو ہے اس میں آندھی, طوفان, بارشیں, یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس میں پیدا ہوتی ہیں. پھر بایو ڈائیورسٹی ہے ان کے اندر, اس پہ بہت زیادہ وہ کام کر رہے ہیں. بایو ڈائیورسٹی کے اندر
کہ جو مختلف اسپیشیز ہیں، مختلف یعنی ایک ہی قسم کے پودے نہ ہوں آپ کے، ایک ہی قسم کے پرندے نہ ہوں. جیسے ہمارے یہاں بایو ڈائیورسٹی ختم ہو رہی ہے، اس میں جو ہے وہ اب صرف ہمیں اپنے شہروں کے اندر کوے نظر آتے ہیں، یا بہت تھوڑی جگہ پہ کوے نظر آتے ہیں، چڑیاں نظر نہیں آتی، اور فنچیز نظر نہیں آتی، اور پیرٹ نظر نہیں آتے جو ہم بچپن میں اپنے دیکھا کرتے تھے. تو کیا ہے کہ اس قسم کے چند مخصوص جو ہے وہ جانور جو ہے، ابھی میں 2-3 دن پہلے پارک میں تھا تو مجھے وہاں پہ کسی نے سوال کیا کہ یہاں پارک میں ہر سال جو ہے وہ امیگرینٹ برڈز آتی تھیں رشیا سے، تو وہ نظر نہیں آ رہی. تو یہ دیکھیں کہ یہ سارے اس ماحول کا ہی اثر ہے کہ ہم اپنے اس کورہ ارض کو جو ہے نا وہ خرابی کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں. تو اب وہ ان جگہوں پہ گئے ہیں کہ جہاں پہ ان کو اپنی بقا محسوس ہو، کیونکہ یہاں پہ ان کو اپنی بقا محسوس نہیں ہو رہی. ہم نے شہر کو ایسے گنجان بنا دیے کہ ایک عام آدمی کا رہنا یہاں پہ، ایک عام آدمی کا صحیح سلامت صحت مند رہنا جو ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. چاہے جائے کہ جانور جو کہ انسانوں سے زیادہ جو ہے وہ نازک ہوتے ہیں، انسان تو بیمار ہوتا ہے ہاسپٹل چلا جاتا ہے، جانوروں کے تو کوئی ایسے ہاسپٹل وغیرہ نہیں ہوتے کہ کوئی چڑیا بیمار ہو جائے یا کوا بیمار ہو جائے تو وہ دوسرا کوا اس کو ہاسپٹل میں لے کے جائے. تو ان کے اندر جو ہے وہ سیلف ہیلنگ سسٹم ہوتا ہے، تو وہ سب جو ہے وہ تباہ و برباد جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو دنیا اس پر کام کر رہی ہے کہ کس طریقے سے بایو ڈائیورسٹی ہو. پھر انرجی پہ کام کر رہی ہے کہ سولر انرجی ہے اور اس قسم کی یا دوسری انرجیز ہیں، ان کو کس طریقے سے سیکیور کیا جائے، ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ سیو کیا جائے اور ماحول کو آلودہ ہونے سے بچایا جائے اور انرجی کو جو ہے نا وہ سیو کیا جائے. اور اسی طریقے سے وہ پلاسٹک ریسائکلنگ پہ بہت زیادہ کام کری. اب دنیا بھر میں جو ہے وہ یہ پیٹ یوز ہو رہا ہے، منرل باٹلز کی جو ہے وہ بوتلیں یوز ہو رہی ہیں. تو یہ جو ہے وہ 1000 سال تک بھی جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوں گی جب تک کہ ان کو ریسائکل نہ کیا جائے. تو یہ ماحول کے لیے بڑا نقصان دہ ہے. تو اس کا حل انہوں نے یہ نکالا ہے کہ اس کو ریسائکل کر کے جو ہے نا اس کا فرنیچر بنایا جا رہا ہے، اس کے جو ہے نا وہ برکس بنائی جا رہی ہیں، اینٹیں بنائی جا رہی ہیں دیواروں پہ لگانے کی. اس کے لیے جو ہے وہ گملے بنائے جا رہے ہیں، اس کے لیے جو ہے نا وہ بینچز بنائی جا رہی ہیں، فرنیچر بنایا جا رہا ہے، کرسیاں بنائے جا رہے ہیں، جس کو ری یوز میں جو ہے نا وہ لیا جا رہا ہے کہ وہ ایک کچرے میں جا کے اس کا نقصان نہ ہو جائے، بلکہ اس سے سڑکیں بنائی جا رہی ہیں. اور ابھی کچھ ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے اسلام آباد میں بھی ایک سڑک جو ہے وہ بنائی گئی ہے پلاسٹک ریسائکلنگ سے. اسی طریقے سے وہ لوگ اپنے کلچر پہ کو پروموٹ کرنے پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. ان کا جو بھی کلچر ہے اس کے اندر جو ہے جو بھی فنون لطیفہ ہے، جو بھی ان کا لباس ہے، جو بھی ان کا رکھ رکھاؤ ہے، جو بھی ان کا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہے. جیسے جاپان ہے، اس کے اندر چائے جو ہے نا وہ ان کے کلچر کا حصہ ہے، تو اس کو جو ہے نا بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے نا وہ چائے کو پیا جاتا ہے، ایک کپڑا بچھا کر اور بہت مہذب طریقے سے جو ہے نا وہ ایک خاص انداز سے بیٹھ کے جو ہے نا وہ چائے کو پیا جاتا ہے اور انجوائے کیا جاتا ہے. تو جو بھی ان کا کلچر ہے وہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنی شناخت باقی رکھنی ہے نا تو آپ کو اپنے کلچر کو بھی جو ہے نا، جیسے پاکستان کا کلچر ہے، یہاں پہ مختلف کلچر جو ہے ایگزسٹ کرتے ہیں. سندھی کلچر ہے، بلوچی کلچر ہے، خیبر پختونخوا کا اپنا ایک کلچر ہے، پھر وہاں پہ جو ہے وہ ہزارہ وال ہیں ان کا اپنا ایک کلچر ہے، پھر جو ہے وہ اور دیگر قومیں جو ہیں ان کا ایک سرائکیوں کا ایک کلچر ہے، ان کی کچھ روایتی چیزیں ہیں. تو جو بھی چیزیں ہیں یہ دنیا کے لیے اٹریکٹیو ہیں، یعنی دنیا ہمارے لیے شاید جو ہے کوئی کلچر اٹریکٹیو نہ ہو، مگر دنیا والوں کے لیے کلچر کے کس طریقے سے رہتے ہیں، ان کے گھر کس طرح بنتے ہیں، ان کے یہاں جو ہے نا خوشیاں کس طرح منائی جاتی ہیں، شادیاں کس طرح ہوتی ہیں، ان کے تہوار کس طرح منائے جاتے ہیں، ان کے جو ہے وہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس وقت کیا جو ہے وہ چیزیں کی جاتی ہیں، کیا روایتی طریقے ہیں، کیا رسم و رواج ہیں وہ کیے جاتے ہیں. تو یہ ان چیزوں کو سیو کرنے پہ اور ان کو باقی رکھنے پر جو ہے نا وہ لوگ کام کر رہے ہیں. اور اس سے کیا ہے، اس کو وہ ٹول بنا رہے ہیں ٹورزم کے لیے کہ لوگ آئیں دیکھیں کہ بھائی دنیا میں اس قسم کے لوگ بھی ہیں اور اس طرح بھی لوگ رہتے ہیں، اس طرح بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو وہ اس لیے جو ہے وہ اپنے کلچر کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کا اور اس کو جو ہے نا وہ سیو کرنے کے لیے بہت کام کر رہے ہیں. پھر آرگینک کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ جو فرٹیلائزر ہے اس میں کیمیکل وغیرہ اور پیسٹیسائڈ وغیرہ جو ہے ملائے جاتے ہیں، تو یہ نقصان دہ ہیں. اس سے الگ جو ہے وہ نئی قسم کے کیڑے جنم لیتے ہیں، اس سے ایک نئی قسم کی انسانوں کے اندر بیماریاں جنم لیتی ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے. تو جو بھی چیز ہو وہ آرگینک ہو، یعنی وہ پیور ہو، خالص مٹی کے اندر اور بغیر دواؤں کے جو ہے نا وہ پروان چڑھے. اور جو سبزیاں ہیں، پھل وغیرہ ہیں اور جو ایون جو پھول ہیں ان پہ بھی جو ہے نا وہ مصنوعی دوائیں ہیں نہ چھڑکی جا رہی ہیں. تو وہ ایک نیچرل طریقے سے ہوں اور نیچرل وے آف لائف پہ وہ کام کریں کہ جو انسان کی جو زندگی ہے وہ جتنی سادہ ہو اتنا اچھا ہو.
تو وہ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ چھوٹے سے جو ہے وہ بستر پہ سوئیں، کوئی زیادہ موٹا گدا نہ ہو، یہ ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے، اس سے ڈائریکٹ آپ کی ہیلتھ اور کمر پر جو ہے نا وہ اثر انداز ہوتا ہے. تو آپ کی لائف جتنی سمپل ہوگی، مٹی کی برتنوں پہ وہ کام کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا بہت آسان ہے بنانا، اس کے اپنے فائدے ہیں. ہمارے کلچر کے اندر بھی جیسے جو گاؤں دیہات کے اندر یہ بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ یورپ وغیرہ اس پر کام کر رہے ہیں کہ ان کے جو ایسی کلچرل چیزیں ہیں اس کو سیو کیا جائے. دبئی جو ہے ایون ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ایڈوانس ہے، وہ اس پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اس کا اپنا ایک الگ پویلین تھا دبئی کا، کہ اس میں جو ہے نا وہ اپنے کلچر کو سیو کرنے کے لیے اور کھجور کے جو پتے ہیں اور ان کی جو جھاڑیاں ہیں اس سے مختلف چیزوں کو، اس سے برتن بنانا، اس سے جو ہے نا وہ پچھیاں بنانا، اس سے جو ہے وہ پلیٹیں بنانا، اس سے جو ہے مختلف چیزیں ڈھکنے کے لیے بنانا، اس سے جو ہے وہ اپنی مختلف قسم کی ٹوپیاں بنانا، یہ ساری چیزوں کا استعمال جو ہے وہ وہاں پہ سکھا رہے تھے. تو اپنے کلچر کو سیو کرنے کا کام کر رہے تھے اور نیچرل وے آف لائف کے اوپر بہت کام کر رہے تھے. پلانٹیشن کے اوپر میں نے بتایا، پلانٹیشن کے اوپر میں جاپنیز پویلین میں بھی گیا، میں آسٹریلیا میں بھی گیا، میں امریکہ کے پویلین پہ بھی گیا، میں پاکستان پویلین پہ بھی گیا. تو سب جگہ جو ہے وہ پلانٹیشن پہ جو ہے نا وہ کام ہو رہا تھا اور اس کی اویئرنیس دی جا رہی تھی کہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے ہماری اپنی بقا کے لیے. ہمیں آکسیجن چاہیے، ہمیں صاف آب و ہوا چاہیے، ہمیں صاف جو ہے آکسیجن چاہیے، ہمیں صاف ماحول چاہیے. تو پھر وہاں پہ میں نے پاکستانی پویلین کے اندر میں نے دیکھا کہ جو عمران خان کا بلین ٹری سونامی ہے اس کا جو ہے بہت زبردست جو ہے وہ پرومو جو ہے وہ چل رہا تھا اور وہاں اس کی بہت بڑی سلائڈ جو ہے وہ لگی ہوئی تھی. تو پلانٹیشن پہ جو ہے نا وہ پوری دنیا جو ہے نا وہ مل کر کام کر رہی ہے. اور ریور اور سی کے اوپر میں نے بتایا کہ اس کی سیفٹی کے لیے کام کریے. پھر صرف دنیا پہ اس کرۂ ارض کے لیے کام نہیں کر رہی بلکہ اسپیس پہ کام کر رہی ہے. رشیا اسپیس پہ کام کر رہا ہے اور جو ہے امریکہ جو ہے اسپیس کے لیے کام کر رہا ہے. تو وہ وہاں پہ جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جانیں، مزید آگے جانیں. اور امریکہ نے تو چاند کا ایک ٹکڑا جو ہے نا وہ وہاں پہ پریزنٹیشن میں لگایا بھی تھا. میں نے اس کی ایک ویڈیو بھی بنائی ہے، آپ کو اس میں ہم دکھائیں گے بھی کہ کس طریقے سے چاند کا ایک ٹکڑا انہوں نے رکھا. تو اس کو لوگ ہاتھ بھی لگا رہے تھے، میں نے بھی ہاتھ لگایا. پھر اسٹوری ٹیلنگ پہ کام کریں کہ ہماری ابتدا کیسے ہوئی ہے، انسان کی ابتدا کیسے ہوئی ہے اس کرۂ ارض کے اندر، اور کیا کہتے ہیں حیات کی ابتدا کیسے ہوئی ہے. یہ وہ بچوں کو بتا رہے ہیں، یہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ایوولوشن کے تھرو جو ہے نا وہ یہاں تک جو ہے وہ پہنچے ہیں. تو یہ ایوولوشن کا جو پروسیس ہے یہ رکتا نہیں ہے کبھی، یہ نیچر کا ایک پروسیس ہے. جیسے میرے اندر ہر وقت تبدیلی ہو رہی ہے، آپ کے اندر ہر وقت تبدیلی ہو رئی ہے، سانس آ رہی ہے، سانس جا رہی ہے، ہم اس کو روک نہیں سکتے. تو جس طریقے سے ہم سانس کو نہیں روک سکتے اسی طرح ہم جو ہے وہ تبدیلی کو جو ہے نا وہ روک نہیں سکتے. تو یہ ایوولوشن کا جو ہے نا وہ اسٹوری یہ بتاتے ہیں. ہر جو ہے وہ پویلین میں نے دیکھا کہ بہت سارے پویلینز میں انہوں نے جو بھی ویڈیو دکھا رہے تھے اس میں ایوولوشن کی تھیوری جو ہے نا وہ بہت زیادہ تھی. اور اسٹوری ٹیلنگ تھی، مختلف ممالک کی اسٹوری ٹیلنگ تھی، UAE کی اسٹوری ٹیلنگ تھی بہت زبردست کہ کس طریقے سے 7 دوستوں نے جو ہے نا وہ 7 ریاستوں کی بنیاد رکھی اور پھر متحدہ عرب امارات جو ہے وہ بنایا. اور کس طریقے سے یہ ریگستان تھا، ریت کو ہٹانا اور پھر یہاں پہ آباد کرنا. پھر یہاں جو وہ آتے تھے، ڈیلیگیشن آتے تھے، جو لوگ آتے تھے ان کا کس طرح استقبال کیا. تو اپنے کلچر کو بھی سیو کیا، اپنے آپ کو بھی بقا کیا اور دوسروں کو بھی ویلکم کیا. یعنی اس دنیا میں صرف میرا حق تو نہیں ہے نا، اس زمین پہ صرف میرا حق تو نہیں ہے، سب کا حق ہے، یہ سب کے لیے خدا تعالیٰ نے بنائی ہے. تو کس طریقے سے انہوں نے اس کی ابتدا کی، اس کی اسٹوری جو ہے وہ بہت زبردست تھی UAE کی. اور تو اسٹوری ٹیلنگ میں اس کو بیان کیا ہے، کیونکہ اسٹوری ٹیلنگ جو ہوتی ہے اسٹوریز آپ کو یاد رہ جاتی ہیں اور آپ کے اوپر ایک بہت اچھا امپیکٹ ڈالتی ہیں اور بہت اچھا جو ہے نا وہ اثر ڈالتی ہیں. اس طریقے سے وہ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو پریزنٹ کرنا، پریزنٹیشن پہ ان کے یہاں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اور پھر اگلی چیز ہے کہ امیج بلڈنگ، کہ میں جو ایک پاکستانی ہوں یا میں جو ایک ایرانی ہوں یا میں ایک امریکی ہوں یا کینیڈین ہوں، تو میرا ایک امیج ہے نا، میں صرف دنیا میں اکیلا تو نہیں رہتا، مجھے دوسری قومیں بھی دیکھ رہی ہیں. میڈیا کے ذریعے سے جو ہے نا میری خبریں بہت زیادہ باہر جا رہی ہیں، اوروں کی خبریں یہاں آ رہی ہیں. تو مجھے اپنی امیج بلڈنگ کے اوپر بہت زبردست کام کرنا ہے کہ میرا جو تشخص ہے، میرا جو تصور ہے اس دنیا میں،
لوگ جو میرے بارے میں سوچتے ہیں وہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ مثبت جو ہے وہ رہنا چاہیے، ورنہ وہ ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے نا وہ آپ کی اکانومی کے اوپر ڈالتا ہے، آپ کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں نیگیٹو امپیکٹ ڈالتا ہے آپ کی اکانومی کے اوپر، کہ آپ کے سے جو ہے ٹریڈ کم ہو جاتی ہے، آپ کے یہاں ٹورزم کم ہو جاتا ہے، آپ کے بارے میں منفی لوگ بات کرنے لگتے ہیں، آپ کا باہر جانا، آپ کے یہاں کہیں ویزا لینا مشکل ہو جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں یار یہ تو بہت خطرناک لوگ ہیں، ان کا تو امیج بہت زیادہ جو ہے نا وہ نیگیٹو ہے، تو کہیں ہمارے ملک میں بھی یہ کوئی نیگیٹیوٹی نہ پھیلائے۔ تو امیج بلڈنگ پہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ وہ کانشیس ہیں اور بہت زیادہ احتیاط جو ہے وہ برت رہے ہیں کہ امیج بلڈنگ جو ہے نا وہ کس طریقے سے قوموں کی ہوتی ہے، ملکوں کی ہوتی ہے، اس پر وہ کام کریں۔ واٹر ریسائکلنگ پہ میں نے بات کی، وہ سمندر کا پانی اس کو کس طریقے سے پینے کے قابل بنا رہے ہیں، استعمال کے قابل بنا رہے ہیں، اس پہ کام کریں۔ اپنے ریسورسز جو ہیں، اب جیسے درخت ایک ریسورس ہے، لکڑی ایک ریسورس ہے، آب و ہوا ایک ریسورس ہے، سن لائٹ ایک ریسورس ہے، اور دوسرے جو ملکوں کے اندر جو ہے پانی ایک ریسورس ہے، دریا ایک ریسورس ہے، سمندر ایک ریسورس ہے، اس طریقے سے کوئلہ ایک ریسورس ہے، مختلف جو اور بھی چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں، نباتات وغیرہ، یہ ایک ریسورس ہیں، جڑی بوٹیاں ایک ریسورس ہے۔ تو ان کو سیکیور کرنے کا کیسا کام کرنا ہے کہ یہ آئندہ آنے والوں کے لیے بھی قابل استعمال رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے سمندر کو استعمال تو کر لیا مگر 20 سال کے بعد، 40 سال کے بعد یا 100 سال کے بعد یہ لوگوں کے لیے قابل استعمال نہیں ہے، اس کا پانی جو ہے وہ زہر آلودہ جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ تو اس پر وہ بہت کانشیس ہیں، بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہیں کہ اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو کس طرح سیکیور کیا جائے، اور اس کو سیکیور کیسے کیا جائے، اور اس کو یوٹیلائزیشن اس کی کس طریقے سے اچھی کی جائے، یعنی اب سمندر کا جو استعمال ہے وہ کس طریقے سے میکسیمم استعمال کس طرح ہونا چاہیے۔ اس کو ہم ٹورزم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس کو ہم تفریح کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس کو ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یہاں ہم مختلف واٹر بائکس چلا سکتے ہیں، یہاں ہم مختلف قسم کی اور جو تفریحات ہیں دنیا کے اندر ہو رہی ہیں وہ ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کی یہ یوٹیلائزیشن جو ہے وہ کس طریقے سے ہو، تو اس پر وہ کام کر رہے ہیں۔ ٹرانسپورٹ پر میں نے کام کیا، ریسورسز موبلائزیشن پہ کام کر رہے ہیں کہ اب جو سہولت مجھے یہاں پہ کراچی میں رہتے ہوئے موجود ہے، کہ تو ایک سکھر میں رہتے ہوئے، اندرون سندھ میں ایک شخص کو رہتے ہوئے وہ سہولتیں کس طرح میسر ہو جائیں، تو اس کی موبلائزیشن پہ جو ہے وہ کام کریں۔ اور جو آخری جو چیز میں نے دیکھی وہاں پہ وہ یہ تھی کہ ٹریڈ پر لوگ کام کریں، وہ ایک بہت چھوٹا سا پورشن تھا ان کا کہ ہماری یہاں یہ چیز بنتی ہے اور ہم یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور یہ ہم مینوفیکچرنگ ہمارے یہاں یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو جو بہت زیادہ مجھ پہ ایک اچھا امپیکٹ ڈالا وہ جاپان نے ڈالا، اس نے جو اپنا جو پویلین تھا اس کے اندر مختلف قسم کے جو ہے نا وہ فوگ انوائرمنٹ بنایا ہوا تھا کہ آپ جاتی جو ہے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ آپ بالکل ایک نئے ماحول کے اندر آ گئے۔ پھر جاپانی کلچر میں جیسے سلام تھا ویسے ہی وہ سلام کر رہے تھے، ان کی جو بھی وہاں پہ ریپرزنٹیٹیو تھے، جو بھی ان کے ہوسٹ تھے، اور ایک بہت ڈسپلن کے ساتھ جو ہے نا وہ اندر لے کے جاتے تھے۔ 1 گھنٹے کا ایک پورا ٹور کراتے تھے اور معلوم نہیں چلا کہ 1 گھنٹہ کیسے گزر گیا، کہ اتنا جو ہے نا وہ ذہن وہاں پہ انوالو رہا، اور 30 لوگوں کا ایک ڈیلیگیشن اندر لے کے جاتے تھے۔ تو ایک دن تو میں لائن میں لگا تو 15-20 منٹ میں لگا رہا، میرا نمبر نہیں آیا مجھے، پھر میں نے وہاں لکھا ہوا دیکھا کہ جی نہیں، کسی نے اناؤنس کیا کہ جی ابھی جو ہے نا وہ 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کی جو ہے نا وہ لائن ہے، ابھی ویٹ کرنا پڑے گا۔ تو پھر میں چلا گیا، پھر میں اگلے دن جو ہے وہ پلان کر کے آیا، اور پہلی بس سے جو ہے نا وہ صبح جلدی اٹھ کے وہاں پہنچا، اور پھر جو ہے وہ 9:30 بجے لائن میں آ کے لگ گیا، اور 10 بجے جو ہے نا پھر ہمیں اندر لے کے گئے۔ اور تو وہ جاپان کا جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر کن تھا، اور آسٹریلیا کا بہت متاثر کن تھا، سنگاپور کا بہت زیادہ متاثر کن تھا، اور سوئٹزرلینڈ کا بہت زیادہ متاثر کن تھا، اور مختلف ممالک کے جو تھے نا وہ بہت زیادہ جو ہے وہ متاثر کن تھے۔ کچھ ویڈیوز جو ہے نا میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر لی ہیں، اور کچھ تصاویر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں۔ پاکستان کا بھی جو ہے نا وہ بہت اچھا پویلین تھا، اور اس میں بھی جو ہے پاکستانی کلچر کو دکھایا گیا تھا، پاکستان میں جو چیزیں بنتی ہیں، ہماری جو ٹریڈ ہے اس کو دکھایا گیا تھا، ہم جو چیز ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس کو دکھایا گیا تھا، اور جو ہے وہ ہمارا جو ہے ہم جن چیزوں پہ کام کریں، جیسے ٹریز پہ ہم کام کریں، یہ دکھایا گیا تھا۔ تو ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ اویئرنیس کی اور چیزوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ایک اوور آل جو ہے کہ دنیا جن چیز پہ کام کر رہی نا، یہاں پہ شاید ہمارے یہاں ابھی تک جو ہے وہ اس پر گفتگو بھی شروع نہیں ہوئی چل جائے کہ جو ہے نا وہ کام ہو۔ تو ہمیں اگر دوسری قوموں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے نا، تو ہمیں ان کے جو ہے وہ ان کو فالو کرنا پڑے گا، وہ جس ترقی کے راستے سے شاہراہ سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ جس منزل پہ آج پہنچے، ہمیں بھی اس شاہراہ سے جو ہے وہ گزر کر اسی منزل پر
پہنچنا ہوگا اور اسی کو جو ہے نا اور پرامن طریقے سے جو ہے وہ پہنچنا ہوگا. تو ہماری یہاں جن چیزوں پہ بات ہوتی ہے وہ بالکل ہی بہت پرانی اور فرسودہ چیزیں ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور ہم لوگ جو ہیں اپنے دن کے کئی گھنٹے اور بحیثیت قوم ہم دن کے جو ہے وہ کروڑوں گھنٹے جو ہے نا ایسی چیزوں میں جو ہے نا وہ صرف کر دیتے ہیں وقت اپنا, جس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے, جو کوئی ایسی پروڈکٹیو نہیں ہے. تو ایک وہاں پہ ایک شعور ملا, تو میں آپ کو بھی دعوت دوں گا کہ وہ 31 مارچ تک جو ہے وہ ایکسپو 2020 جو ہے وہ چل رہی ہے, تو آپ جائیں, اس کا وزٹ جو ہے وہ کر آئیں. اور دبئی کا جو ہے وہ ٹکٹ بھی اب 50,000 سے کم ہو گیا ہے, اور ویزا بھی جو ہے نا وہ آپ 17-18 ہزار روپے مل جاتے ہیں. تو وہاں رہائشی بھی جو ہے آپ کو سستی مل جائیں گی, اس کے بارے میں جو ہے آپ معلومات کر کے جائیں. وہاں ہاسٹلز میں جو ہے آپ جا کے رہ سکتے ہیں. تو ایک ہفتے کے لیے جو ہے نا میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ضرور کم از کم جائیں, تاکہ ہمیں جو ہے نا وہ ایک ویژن ملے, ایک ہمیں جو ہے ہمیں ایکسپوجر ملے کہ بھائی دنیا اس چیز پر جو ہے نا وہ کام کرے, جس سے ہمارے اندر ایک کریج جو ہے نا وہ ایک جو ہے موٹیویشن جو ہے نا وہ بھی پیدا ہوگی. بہت شکریہ میری یہ چیزیں سننے کا. تو میں نے سوچا کہ ایک تو یہ اپنے لیے ریکارڈ کرا لوں, ایک ہسٹری بن جائے گی میرے لیے کہ جو میں نے وہاں پہ لرننگ کی آپ سب کے ساتھ شیئر کر لی, اور آپ کو بھی اگر اس سے کچھ فائدہ ہو جائے یا کسی کو بھی ایک شخص کو بھی فائدہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. ہمارے اپنی قوم کے لیے, ہمارے اپنے ملک کے لیے, ہماری اپنی زمین کے لیے, ہماری اپنی دنیا کے لیے جو بھی چیز فائدہ مند ہو سکتا ہے, کسی کے لیے بھی جو ہے نا وہ تھوڑا سا بھی فائدہ ہو جائے, تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.